السلام علیکم ناظرین، بولم 161 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سردار یعقوب اور ابراہیم صاحب سے کہتے ہیں، جب تک ہمارے پاس آپ جیسے صدران ہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا غرور، آپ کے آرزویں آپ کو کہاں لے آئی ہیں، کس کے لیے؟ صرف اقتدار کے لیے؟ بتائیں بدلے میں کیا ملا؟ صدران اب آپ کے پاس کیا ہے؟ چلیں ایک بات بتاتا ہوں، ان زمینوں میں آپ کے حکم کی اب کوئی قیمت نہیں، صرف ہم یہاں ارد گرد تجارت کریں گے، سب کچھ ہمارے ماتحت ہوگا۔ بورسا، ایزنی، قسطنطنیہ، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، میں نے تمام تجارت روک دی ہے، کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، آپ اس طرح کا کچھ بھی کر کے کیا ہماری تجارت کو روک سکتے ہیں عثمان صاحب؟ آپ کیسے روکیں گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یعقوب صاحب، وہ تمام کاروان جو آپ اپنی سرزمین سے بھیجنے کی کوشش کریں گے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر سردار یعقوب کہتا ہے، یعنی آپ بازنطینیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ جو باتیں آپ نے بھی کی ہیں وہ سب جنگ کا سبب بنیں گی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، رک جائیں یعقوب بے، رک جائیں، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں سنی۔ وہ بازار جو آپ کے پاس تھا یعنی کہ سرحدی بازار، اب سے وہ کائیوں کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر سردار یعقوب اور محمد کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سرحدی بازار میں دیکھتے ہیں کہ کائی سپاہیوں نے درمیان کے سپاہیوں کو تلواروں کے نیچے بٹھایا ہوتا ہے۔ آئیکوت کہتا ہے، یہ بازار اب سے کائیوں کی ملکیت ہے۔ پھر سنگراغا سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ چلو شاباش، کائی کے جھنڈے لہرا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہاں پہ کائی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں۔ اور آئیکوت کہتا ہے، یہ پرچم سب کے لیے برکت لائے، یہ ترکمانوں کے درمیان ایک ستارے کی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ کائی قبیلے میں سردار یعقوب عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، عثمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، جب تک آپ ایسے پیش آتے رہیں گے ہم اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تو سردار ابراہیم کہتا ہے، یہ جان لیں عثمان صاحب، آپ یقیناً اس کی ایک حساب دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، دھمکی دینے کے بجائے آپ کو ہمیں دعا دینی چاہیے کہ آپ کی یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم نے صرف قلعہ لیا ہے اور ایک بازار، آپ کے سر ابھی تک سلامت ہیں۔ سپاہی اور صدران کو خیمے کی طرف لے جاؤ، میرا حکم جاری ہونے تک ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے گا۔ سپاہیوں نے پکڑنے ہی لگتے ہیں کہ وہ خود ہی سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، اے ترکوں کے عظیم صدران، جس حال تک پہنچ چکے ہو دیکھو اسے۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، میرے حضور دور دراز کے علاقے سے آنے والا کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کی اجازت دینے پر ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کے لیے ترک سرزمین سے سلام لایا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تو آپ دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں؟ ہاں، ہمارا سلام بھی قبول فرمائیں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے، ہم نے آپ کی جہاد کی کوششوں کے بارے میں سنا ہے، ہم آپ کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، آنے والا ہر شخص ہمارے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہے، میرے پیچھے نہیں، یا ہم میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جواباً وہ شخص کہتا ہے، ہمیں آپ راستہ دکھائیں عثمان صاحب، وقت آنے پہ آپ کے مقصد کے لیے جان تک قربان کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، ہمارے سرزمین میں آپ کو خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الجائے کو نور اور برہان کے ساتھ ایک ندی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے، آج فتح کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے۔ اس لیے میں کچھ نقاب پوش اپنے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوہنور پوچھتا ہے، تم لوگ کون ہو؟ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو پیچھے سے گھوڑے پر سوار ایک کمانڈر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، الجائے میں تمہیں قسطنطین پالیورگوس کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ یہ سن کر الجائے کہتا ہے، میرے پرانے دوست کو سلام۔ تو کوہنور پوچھتا ہے، یہ قسطنطین کون ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مگر الجائے جواب دیے بغیر کمانڈر کے لائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں عثمان کے لیے واپس آؤں گا، یشل وادی جاؤ، میں وہاں آ کر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی الجائے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر برہان کوہنور سے کہتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھاگ رہا ہے، کوہنور یہ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ضرور کچھ برا کریں گے۔ تو کوہنور کہتا ہے، ہم انہیں گھوڑے کے بغیر کیسے پکڑیں گے برہان؟ اس کے علاوہ پیچھا کیا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے، یہ گدڑ یقیناً اپنے گھونسلے میں واپس آئے گا، بہت جلد سب کچھ فاش ہو جائے گا، اس کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ سردار گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، گھوڑے تیار کرو سپاہیوں، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس لیے میں علاؤالدین اور اورحان ان کے پاس آتے ہیں اور علاؤالدین ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے؟ جواباً سردار گندوز کہتے ہیں، آپ نے عثمان صاحب کی بات تو سنی لی ہوگی، ہمیں بازنطین کو بورسا میں لشکر بھیجنے سے روکنے کی ضرورت ہے اور میں چند قبیلوں کی تعمیر کے لیے سکاریا جا رہا ہوں، اگر آپ نے کچھ زیادہ اہم بات نہیں کرنی تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ وہ جانے ہی لگتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے، گندوز صاحب گزشتہ 2 دنوں کے واقعات اچھے نہیں تھے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے دل میں آپ کی بزرگی اور تجربے کا احترام موجود ہے، اس کے علاوہ ہمیں اختلافات کی کیا ضرورت ہے، اتنی مشکلات ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے گندوز صاحب۔ تو سردار گندوز کہتے ہیں، میں منگولوں کے ساتھ برسوں تک لڑتا رہا ہوں، میں نے بہت خون اور بہت سی اموات دیکھی ہیں، اتنے لوگوں میں ایک سردار کا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنا کافی پریشان کن تھا، لیکن اب آپ نے وہی کیا جو آپ کو زیب دیتا ہے اور اسے ٹھیک کیا، میں بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے علم سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ علاؤالدین کہتا ہے، استغفر اللہ گندوز صاحب، ایک دوسرے کو معاف کر کے جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سردار گندوز کہتے ہیں،
ہیں, ہم سب ایک دن اس کفن میں لپٹے ہوں گے. میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا. تو علاؤالدین کہتا ہے شکریہ گندوز صاحب, لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ساتھ اپنی تلواریں چلانے کے لیے بہت سے دن ہیں, ہرگز ایسا نہ کہیں. یہ سن کر سردار گندوز کہتے ہیں ایک زبردست جنگ دروازے پر ہے جسے ہم جہاد کہتے ہیں. مردوں سے خون طلب کرے گی, جہاں ایک سانس تک اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے اس دنیا میں. آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے. امانت اس کے مالک کے سپرد کرنے کا وقت کون جان سکتا ہے؟ تو ارحان کہتا ہے یقیناً ہم نہیں جان سکتے, تو اس لیے ہم اپنی زندگی سپرد کرنے کے وقت تک خود مختار ہو کر خوش رہنے کی کوشش کریں گے گندوز صاحب. گندوز صاحب کہتے ہیں آپ دونوں کا شکریہ. اچھا تو فریضہ انتظار نہیں کرتا, تو میں ایک دوسرے کو اور میری بیٹی ایلچم کو تمہاری امانت میں سونپتا ہوں. ارحان, ایک دوسرے کے ساتھ ایک وجود بن کر رہنا مت بھولنا. ایلچم کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. جواباً ارحان کہتا ہے پریشان نہ ہو گندوز صاحب, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, لیکن ایلچم کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا. یہ سنتے ساتھ ہی سردار گندوز گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور ایک نئے مقصد کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. ان کے معاف کرنے پر علاؤالدین اور ارحان بہت خوش ہوتے ہیں. سرداری خیمے میں عثمان صاحب ہولوفیرا سے کہتے ہیں ہولوفیرا, اب تمہارا ذکر کردہ یہ اہم معاملہ کیا ہے بیٹی؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے میرا فریضہ مکمل ہو چکا ہے, میں اب قبیلے سے الگ ہونا چاہتی ہوں عثمان صاحب. تو بالا خاتون کہتی ہے ہولوفیرا تم ہماری بیٹی ہو, تمہارا فریضہ ہو یا نہیں تمہاری جگہ ہمیشہ یہاں موجود ہے, اور تم بتاؤ تم کہاں جاؤ گی؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو اس سب کے پیچھے ارحان اور ایلچم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے میں جب تک یہاں ہوں ان کی ازواجی زندگی کے درمیان ہمیشہ سیاہ نشان بن کر رہوں گی, اور میں ان کی خوشیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. شروع سے ہی ہم تینوں کے لیے میرا چلے جانا بہتر تھا. عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تم قسطنطنیہ جانا چاہتی ہو؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے نہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بورصہ فتح ہونے تک وہاں کی عبادت گاہ میں رہنا چاہتی ہوں. وہ بازنطین کا دل ہے, میں قبیلے سے الگ ہونے کے باوجود بھی آپ کی مدد کرنا جاری رکھنا چاہتی ہوں. یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں تم بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہو بازنطینی یہ جانتے ہیں, یہ بہت مشکل ہوگا. ہولوفیرا کہتی ہے میں انہیں یقین دلاؤں گی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے باندی کے طور پر استعمال کرنا چاہا. جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ہولوفیرا ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے بہادر ہو, لیکن ہم تمہیں اس طرح کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہولوفیرا کہتی ہے آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا, میں کئیوں کی مقروض ہوں. آپ کے ایک دن بورصہ کو فتح کرنے تک میں اپنے فریضے کو پورا کرنے کی خوشی کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں. برائے کرم مجھے یہ کرنے کی اجازت دیں. ہولوفیرا کے بار بار اصرار کرنے پر عثمان صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. یہ سن کر ہولوفیرا خوش ہوتے ہوئے بالا خاتون سے گلے ملتی ہے. جنگل میں سردار گندوز سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے بازنطینی انہیں گھیر لیتے ہیں. یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ مگر بازنطینی سوال جواب کیے بغیر ہی حملہ کر دیتے ہیں اور جلدی گندوز صاحب کی ٹانگ زخمی کر کے انہیں گھٹنوں کے بل لے آتے ہیں. پلک جھپکتے ساتھ ہی گندوز صاحب کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور کمانڈر وہاں پہ آتا ہے تو گندوز صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کتے کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ یہ ہم پر گات لگاتا ہے, تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے پریشان نہ ہو, تم مجھے جان جاؤ گے. یہ کہتے ساتھ ہی وہ گندوز صاحب کو ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور انہیں وہاں سے لے جاتا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو